بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر زینب زندہ ہوتی، میں نے گزشتہ کل اس عنوان سے ایک تحریر لکھی۔ اس تحریر کو بہت سارے لوگوں نے پڑھا، اس کی پذیرائی بھی کی، اور بہت سارے احباب جو علم اور فکر سے اپنی دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے اس پر تنقید بھی کی۔ ایک طالب علم جب کسی خیال کو سپرد قلم کرتا ہے تو اس کے نزدیک وہ کیا اسباب اور کیا وجوہات ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس بات پر اظہار خیال کروں اور یہ بتاؤں کہ وہ کیا محرک اول تھا، وہ کیا اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک ایسے نازک موقع پر، ایک ایسی حساس صورتحال میں کہ جس وقت ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل پسیجا ہوا ہے، چرا ہوا ہے، اور ایسا واقعہ جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ عالمگیر سطح پر انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ میں نے اس وقت کا انتخاب کیا، اور کیا اسباب تھے جو میں چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ میں اپنی اس گفتگو میں یہ کوشش کروں گا کہ ان پہلوؤں کا بھی جائزہ لوں کہ جن لوگوں نے میری لکھی ہوئی چیزوں پر تنقید کی ہے، وہ تنقید کر کے وہ کیا بات مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جو میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو جن لوگوں نے تنقید کی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ایک طالب علم کی زندگی میں اس سے زیادہ اور کوئی مسرت اور تہنیت کا موقع نہیں ہوتا کہ اس کی کسی تحریر یا فکر پر اہل علم متوجہ ہوں، وہ اس کو قابل اعتنا سمجھیں اور اس کے اوپر اپنا جر و تنقید کا عمل پیش کریں۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں کسی فکر کا ترجمان نہیں ہوں، اور کسی بھی سچے طالب علم کو کسی فکر کا ترجمان نہیں بننا چاہیے۔ یعنی ہم سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے قیمتی اوقات دین اور مذہب کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں صرف کرنے کا عزم کیے رکھا ہے۔ تو ہر انسان جو کسی بھی فکر سے متاثر ہوتا ہے اور مذہبیات کا طالب علم ہے، اس کو چاہیے کہ اگر وہ کسی کا ترجمان بننا چاہتا ہے تو وہ دین کا سچا ترجمان بنے، کیونکہ خدا کی زمین پر لوگ اللہ کا پیغام ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ تو ہم اگر کوئی بھی بات کریں، کوئی بھی بات لکھیں، اس خوف اور اس ذمہ داری کے ساتھ لکھیں کہ در حقیقت ہم خدا کے دین کے ترجمان کی حیثیت سے کسی سے مخاطب ہیں۔ تو میں ایک طالب علم ہوں، اور یہ بات میں کسی کثر نفسی میں نہیں کر رہا، یہ امر واقعہ کا بیان ہے، یہ حقیقت حال ہے کہ مذہب اور اس کے تاریخ اور اس سے وابستہ جو علوم اور فنون ہیں ان کو سمجھنے کا میں نے آغاز کیا ہے۔ اس راہ میں اگر کہوں کہ طفل مکتب ہوں تو مجھے اس میں کوئی آر اور تردد نہیں ہے۔ لیکن انسان جب بھی کسی فکر کا جائزہ لیتا ہے، وہ کسی بھی شخص کی ہو، وہ کسی بھی صاحب کی ہو، وہ اس سے متاثر ہو یا وہ اس کے افکار و خیالات سے دلچسپی نہ رکھتا ہو، جو چیز ہے وہ یہ کہ کیا وہ فکر اپنے اندر کوئی ریشنل رکھتی ہے، کوئی دلیل رکھتی ہے، کوئی حجت رکھتی ہے، کوئی آرگومنٹ رکھتی ہے۔ اگر وہ آرگومنٹ آپ کو متاثر کرتا ہے تو آپ پھر اس صاحب فکر کے افکار کو درست بھی سمجھتے ہیں، اس کی اشاعت اور تبلیغ بھی کرتے ہیں، اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور اس کی توضیح میں اپنے قلم اور صلاحیتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ بات کہ میں نے اس نازک موقع کے اوپر یہ تحریر کیوں لکھی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی نفسیات عام حالات میں چیزوں کی طرف اس انہماک اور یکسوئی سے متوجہ نہیں ہوتی جس انہماک اور یکسوئی سے بعض ایونٹس اس کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اس کو متاثر کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ معاملہ کہ کسی بچی کی آبرو ریزی کی جائے یا اس کے ساتھ زیادتی کی جائے،
یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے، پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات کی ایک دستاویز مرتب کی جا سکتی ہے، سینکڑوں نہیں بلا مبالغہ ہزاروں ایسے واقعات ہیں۔ یہ واقعات روز ہمارے معاشرے میں رونما ہو رہے ہیں۔ ان واقعات سے ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے بچے اور بچیاں متاثر ہو رہے ہیں۔ ان واقعات کی خبر عالمی طور پر دنیا تک بھی پہنچ رہی ہے، اور ہم بحیثیت قوم اپنے ملک کے اندر جس نظم اجتماعی پہ کھڑے ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے۔ تو جس وقت یہ واقعات ہوتے ہیں اور دنیا تک یہ پہنچتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اس بات کا جائزہ لیتی ہے، وہ اس پر غور کرتی ہے کہ جس معاشرے میں یہ ہو رہے ہیں وہ معاشرہ اگر کسی دین اور مذہب کا ماننے والا ہے تو اس کے مذہب کی کیا ہدایات ہیں اس معاملے کے اندر، ان کا مذہب ان جرائم کو کس زاویے سے دیکھتا ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جو اس موقع پر مجھے لگتا ہے کہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ اس طرح کے سنگین واقعات جو ہماری سوسائٹیز میں روز ہو رہے ہیں، ہمارا دین اس کے اوپر کیا اسٹانس رکھتا ہے، ہمارا مذہب اگر اس معاملے میں ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ کیا ہے، اور ہمارا مذہب اگر اس معاملے میں خاموش ہے تو کیوں ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر عاقل، ذی شعور، سچے اور حق کے طالب کسی مسافر کو پریشان کرتا ہے۔ اسی سوال نے مجھے بھی پریشان کیا، اور میں نے اس بات کا جائزہ لیا اور اس بات کی تحقیق کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس مذہب نے اس طرح کے واقعات کے بارے میں کیا ہدایات ہمیں دی۔ تو میں نے ایک ڈرامے کی صورت میں اس بات کو بتایا کہ جو مذہب کی روایتی تعبیر دین ہے، یعنی مذہب ایک وہ ہے جو قرآن اور سنت میں موجود ہے، اور ایک اس کو سمجھنے کا عمل ہے۔ یہ سمجھنے کا عمل جو ہماری امت کے جلیل القدر، بڑے ذکی، متین، فہیم اور عبقری علماء نے کیا ہے، وہ اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یہ وہ پہلو ہے جو میں اس تحریر میں کہ اگر زینب زندہ ہوتی سامنے لے کر آنا چاہتا تھا، اور میں اس کو سامنے لے کر آیا، اور میں نے یہ بتایا کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بچی ریپ کا شکار ہو جائے، زنا بالجبر جس کو آپ کہتے ہیں، ریپ کا شکار ہو جائے، اور وہ رجوع کرے ان لوگوں کی طرف جو مذہب کو سمجھتے، سمجھاتے، پڑھتے، پڑھاتے ہیں، تو وہ خدا کی ہدایت کو کیسے بیان کریں گے۔ یعنی اس میں جو چیزیں میں نے بیان کی وہ میں نے نہیں لکھی، وہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے، وہ نقطہ نظر ہے جو اس امت میں رائج ہے، جو اس امت کے علماء مانتے ہیں۔ میں اس سے یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک میں شریعت اسلامی کی بہار لے آئیں اور فقہی قانون رائج ہو جائے، تو وہ فقہی قانون کن چیزوں پر مشتمل ہے، وہ کیسے معاملات کو دیکھتا ہے، اس کی نظر میں جرائم کیسے طے اور رد ہوتے ہیں، اس کی بھی ایک صورت گری کی جائے۔ میں نے اس تحریر میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے علماء اس بات کو نہیں تسلیم کرتے کہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر یہ دونوں جرائم کی سزا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ یعنی کیا ہے پہلا نقطہ؟ کہ ہمارے علماء یہ تسلیم کرنے سے قاصر ہیں کہ قرآن مجید کے اندر زنا بالرضا کے ساتھ ساتھ زنا بالجبر کی سزا بھی بیان ہوئی ہے۔ اس نقطے کو میں اپنے فہم کے مطابق خود بھی سمجھتا ہوں اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں زنا بالرضا، یعنی آپ اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اڈلٹری کا ارتکاب کر دیتے ہیں
تو یہ ایک کرائم تو یقینی طور پہ دین اسلام کے نزدیک مانا گیا ہے، لیکن اگر یہ کام زبردستی کسی بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ، عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ، بوڑھی خاتون کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ کرائم اپنی ذات میں قرآن مجید میں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یہ ہے پہلا نقطہ جو میں اس تحریر سے بتانا چاہتا تھا۔ میں اس پہلے نقطے کے اوپر اپنی تنقید پیش کرتا ہوں۔ میں کیوں یہ بات لوگوں کو بتانا چاہتا تھا؟ میں اس لیے یہ بات لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے نزدیک جو کچھ میں نے اپنے اساتذہ، اپنے علماء، وہ جن کی فکر نے مجھے متاثر کیا ہے، مکتب فراہی اور ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب کے خیال و افکار اور ان کی کتب اور مضامین سے سمجھا ہے، وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید جن جرائم پر کلام کرتا ہے وہ جرائم 3 نوعیت کے ہیں، یعنی یا تو آپ کی جان کے خلاف کوئی اقدام کرے گا، یا مال کے خلاف کوئی اقدام کرے گا، یا آبرو کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا۔ یعنی جان، مال، آبرو، یہ 3 چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے موضوع بنا کر 5 سزائیں بیان کی ہیں۔ پہلی سزا قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ فساد فی الارض، یعنی زمین کے اندر اگر کوئی نیوسنس پھیلاتا ہے، بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے۔ دوسری سزا قرآن مجید نے بیان کی ہے قتل اور جراحت کی، یعنی کوئی شخص قتل کرتا ہے یا کسی کو جسمانی نقصان پہنچاتا ہے، یہ انسان کے جان کے خلاف اقدام کی سزا ہے۔ تیسری سزا ہے چوری کی، یعنی آپ اگر کسی کا مال چوری کر لیتے ہیں تو مذہب نے اس کو بھی موضوع بنا کر بتایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کو اس سزا سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد قذف کی سزا، اگر کوئی پاک باز، عفت، پاکیزہ خاتون معاشرے میں رہتی ہے اور کسی نے اس کے اوپر الزام لگا دیا ہے، اور الزام کیا؟ اڈلٹری کا الزام، تو یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے، اس سے اس کی شناخت، اس کی ساخت، اس کی سماجی حیثیت سب متاثر ہوتی ہے، تو مذہب نے اس کو بھی جرم تسلیم کیا ہے۔ یہ وہ چوتھی چیز ہے جس کو مذہب کہتا ہے کہ اس چیز کے اوپر بھی سزا دینی چاہیے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، پہلی چیز فساد فی الارض، دوسری چیز قتل و جراحت، تیسری چیز چوری، چوتھی چیز قذف، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ جان، مال، آبرو کے در پر ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی یا چوری کریں گے، یا قتل کریں گے، یا آپ کسی کی عفت لوٹنے کی کوشش کریں گے باہمی رضامندی سے، یعنی زنا۔ 5ویں چیز ہے زنا، یعنی آپ نے ایک پوری سوسائٹی کے خلاف اقدام کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کا قانون کیا تھا کہ اس معاشرے کے اندر پاک بازی قائم ہو، اس معاشرے کے اندر یہ سینسیبلٹی قائم ہو کہ مرد اور عورت خاندان کا ادارہ بنائیں گے، اس سے بچے پیدا ہوں گے، وہ ان کی پرورش، نگہداشت، پرداخت کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر ایک جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ نمودار ہو جائے گا۔ تو کوئی شخص اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بھی در حقیقت زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو جان، مال، آبرو کے خلاف اقدام اور زیادتی پر مشتمل جرائم، قرآن مجید نے ان کو موضوع بنایا ہے اور ان کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور ان کے بارے میں ان کی سزائیں تجویز کر کے بتائی ہیں کہ وہ کیا سزائیں ہیں۔ تو سوال جو پہلا میں اس تحریر میں اٹھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ زنا بالجبر ہمارے علماء کے نزدیک اگر قرآن مجید کے پیش کردہ اس فریم ورک میں نہیں موجود تو کیوں نہیں موجود؟ یعنی اس وقت مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ فریم ورک آپ خود بنائیں، اس کو سیاستاً یا تعزیراً یا اجتہاداً قانون سازی کا نام دیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اگر مسلمان ہوں اور میں اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں تو میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان 5 جرائم کی سزا بیان کی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان جرائم میں زنا بالجبر کو بیان نہیں کیا؟
یہ وہ سوال ہے جو بنیادی سوال میں اس تحریر سے سامنے لانا چاہتا ہوں، کیوں بیان نہیں کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے نہیں بیان کیا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم بیان کر دیتے ہیں، آپ ضرور بیان کیجئے، پھر آپ تمام جرائم کو بیان کیجئے، پھر آپ اس پورے کرائٹیریا کو بیان کیجئے۔ یہ بات یوں نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جان مال آبرو کے خلاف اقدام کے میں جرائم تو بتا رہا ہوں، میں ان کی سزا بھی بتا رہا ہوں، لیکن ایک ایسا اقدام جو کسی کی عزت اور عفت کو تار تار کر دیتا ہے، اس کی آبرو کے خلاف زیادتی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے، وہ قرآن مجید میں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو جس وقت یہ مان لیا جائے کہ وہ قرآن مجید میں زیر بحث ہی نہیں ہے، تو بحیثیت مسلمان پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید اس بات سے لا علم ہے کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی جو سب سے واضح صورت ہے، اس صورت پر کلام کرنا اس سے رہ گیا تھا، لہٰذا اب انسانوں کی ذمہ داری اور سپرد اس نے کر دیا ہے کہ باقی کام وہ کر لیں، ابتدا کا کام ہم نے کر دیا۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کلام کی اس حیثیت کو مجروح کرنا کا اس سے بڑا اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک کلام کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، وہ مسلمانوں کو ہدایات دے رہا ہے، چلیے مان لیتے ہیں بالفرض محال کہ وہ کسی بھی جرم کے اوپر گفتگو نہ کرتا، تو پھر یہ انسان کی اجتہاد، اس کی بصیرت، اس کی عقل، اس کا سوشل کانٹیکسٹ تھا، وہ روزانہ قانون سازی کرتا، لوگوں کو سزائیں دیتا۔ لیکن جس وقت آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں یہ حدود اللہ ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، اور چوری کی سزا یہ ہے، اور زنا کی سزا یہ ہے، اور قذف کی سزا یہ ہے، اور قتل کی سزا یہ ہے، اور فساد فی الارض کی سزا یہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زنا بیان ہو اور زنا بالجبر بیان نہ ہو؟ اور کیا یہ کہہ کر اس کتاب پر ایمان رکھنے والے کسی انسان کو مطمئن کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ سزا وہاں نہیں ہے، تو ہمارے جلیل القدر فقہا نے بہت بڑا احسان کیا ہے اس امت پر اور اس کلام پر اور اس شریعت پر اور اس دین پر، اور یہ بتایا ہے کہ چلیے وہاں نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، نہیں ہمیں آپ سے نہیں سننا، ہمیں آپ سے وہ بات نہیں سننی جس بات کو قرآن مجید شروع کر چکا ہے، ہمیں اسی سے سننی ہے۔ ہمارے فقہا اس امت پر یہ احسان صرف اس معاملے میں نہیں کرتے، دین اور شریعت کے وہ بہت سارے معاملات ہیں جس میں وہ اس کلام کی اس حیثیت کو بالکل اسی طریقے سے مجروح کرتے ہیں۔ وہ معاملہ وراثت کی تقسیم کا ہو اور قضیہ ہماریہ کے ذریعے امت پر احسان کیا جائے، یا وہ باقی معاملات جن میں ان تک کچھ خبر احاد پہنچ چکی ہیں، قرآن مجید کے کلام کو تبدیل کیا جائے اور یہ مانا جائے کہ حکم تو باقی ہے لیکن آیتیں غائب ہو گئی ہیں، تو اس طرح کے احسانات سے امت کی کمر لدی پڑی ہے۔ تو ایک مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ سوال تھا بنیادی جو میں نے اپنی تحریر میں اٹھایا، یہ پہلا سوال تھا۔ ایک دوسرا سوال جو میں نے اس تحریر میں اٹھایا اور کوشش کی کہ میں لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کراؤں تاکہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیں کہ وہ جس دین کو مانتے ہیں اس دین کو انہوں نے پیش بھی کرنا ہے۔ اس دین کو جب وہ اس دور کے اندر پیش کریں گے یا کسی بھی دور کے اندر پیش کریں گے، تو ایک وہ شخص جو عقل سلیم رکھتا ہو، جس کے اندر کامن سینس ہو، کیا وہ اس بات کو تسلیم کرے گا؟ یہ وہ دوسری چیز ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ کیا وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جرم ثابت کرنے کے لیے آپ کو 4 گواہ درکار ہے؟ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زنا 4 گواہوں کے بغیر ثابت ہو۔ غور کیجئے گا اس بات پہ، یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے، علماء یہ کہتے ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ زنا کا جرم 4 گواہوں کے بغیر ثابت ہو۔ اب اگر کہیں پر زنا ہو گیا ہے، زنا سے مراد ان کے نزدیک کوئی بھی زنا، وہ زنا بالرضا ہو یا زنا بالجبر ہو، زنا ہو گیا ہے تو اب اسے ثابت کرنے کے لیے ہمیں 4 گواہ درکار ہے۔ یعنی کوئی شخص
اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ یہ انتخاب کرنا کسی جرم کے وقوع کے موقع پر کہ وہاں پر گواہ بھی موجود ہوں، کیا یہ انسان کے اختیار کی کوئی چیز ہے؟ یعنی آپ جس وقت آپ کے ساتھ جرم ہو رہا ہو تو آپ کو پہلے سے یہ الہام ہو جائے اور آپ 4 مرد عاقل بالغ مسلمان، اور ابھی تو اگر میں اس کی مزید تحقیق میں جاؤں تو وہ مسلمان کون سے ہوں؟ وہ راسخ العقیدہ ہوں، وہ اشعری ہوں، ماتریدی ہوں، وہ اہل سنت میں سے ہوں یا کسی اور سے ہوں، اس کی تعریف باقی ہے۔ اس درجے کے لوگوں کو وہاں جمع کرے اور ان سے کہے کہ میرے ساتھ یہ جو جرم ہونے والا ہے، اس جرم کو ذرا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد میں نے آپ کو عدالت میں لے کے جانا ہے اور وہاں جا کر میں آپ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں ذرا جج صاحب کو بھی آگاہ کر دیں۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ زنا کیا چیز ہے؟ زنا ایک جرم ہے جس کو ثابت کرنے کا یہ کرائیٹیریا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ زنا بالجبر ہے یا زنا بالرضا ہے؟ یعنی میں نے اس تحریر میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو کرائیٹیریا آپ نے بیان کیا ہے اور قرآن مجید سے منسوب کر کے بیان کیا ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا کلام، ہمارا خدا یہ جو قیامت تک کی ہدایت لے کر آیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت تمہارے ساتھ زنا جیسا تم کر دو یا ہو جائے تو اس صورت میں 4 گواہ ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی، نہیں ہوں گے تو بات آگے بڑھنا تو درکنار، تم پر سزا نافذ ہو سکتی ہے کیونکہ تم نے کسی کی حق تلفی کی۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، اور میں نے اس تحریر میں یہ بتایا کہ ہمارے علماء اس ابہام کو، اس بات کو کہ جس کو عقل اور فطرت تسلیم کرنے سے بات کرتی ہے، یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ چونکہ زنا بالجبر ہو گیا ہے اور 4 گواہ تو مل نہیں سکتے، لہذا اب اس پر اللہ کی بتائی ہوئی حد جاری نہیں ہو سکتی۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کرنا یہ چاہیے کہ اس معاملے کو دین اور شریعت کی آغوش سے اٹھا کر ہمارے فقہا کی آغوش میں رکھ دینا چاہیے، اور ہمارے فقہا ہیں جو اب یہ بتائیں گے کہ بھائی شریعت کا قصہ اور کہانی تو ختم ہو گئی، یہاں پر اللہ اور رسول کی ہدایات کا تو خاتمہ ہو گیا، اب معاملہ ہمارے کورٹ میں ہے، ہم یہ بتائیں گے کہ جرم کیسے ثابت ہوتا ہے۔ چلیے بہت اچھی بات ہے، آپ بتائیے جرم کیسے ثابت ہوتا ہے۔ جرم ثابت ہو گیا، یعنی جو شریعت نے کرائیٹیریا بتایا تھا 4 مردوں کا وہ تو پورا نہیں ہوا، لیکن آپ کی اجتہادی اور عقلی بصیرت نے ایک جرم کو ثابت کر دیا، تو آپ نے کہا اب ہم تعزیراً اس پر سزا دیں گے، یعنی قاضی اس پر سزا دے گا، سیاستاً اس پر سزا دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جرم ثابت ہو گیا ہے تو جرم تو یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جرم یوں نہیں ہوتا کہ 70% ثابت ہو گیا، 80% ثابت ہو گیا۔ اگر جرم یہاں ثابت ہو گیا ہے تو سزا وہاں کیوں نہیں مل سکتی؟ یعنی اس بات کو ذرا دقت نظر سے دیکھیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شرعی اصولوں پہ جرم ثابت نہیں ہوتا، تو آ جاؤ شریعت کو چھوڑ کے ہم اس جرم کو تمہیں اس کی انصاف دیتے ہیں، اس کو دوسرے طریقے سے ثابت کر دیتے ہیں، ثابت کر دیتے ہیں۔ تو اگر ثابت کر دیا ہے تو ثابت ہو جانے کے بعد خدا کی شریعت تو سزا دینے سے قاصر ہے، لیکن انسان اس پر موت کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ وہ دوسرا پہلو تھا جس کو میں نے واضح کیا کہ ہماری فقہ اسلامی ثبوت جرم کے لیے جو کرائیٹیریا بناتی ہے وہ کرائیٹیریا کیا ہے، اور قرآن مجید کی حیثیت اس سے کس درجے میں مجروح ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ دوسرا سوال تھا جس کو میں نے سامنے رکھا۔ ایک تیسرا پہلو جو میں اس تحریر میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بعض جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں اور بعض اس نے انسانوں کی اجتہادی بصیرت اور ثوابدید پر چھوڑ دی ہے، لہذا فقہا نے
یوں نہیں کیا کہ قرآن مجید کی بیان کردہ سزاؤں کے بعد کتابیں بند کر دی ہوں، بلکہ انہوں نے اپنا ایک پورا ڈاکٹرائن دریافت کیا ہے، وجود میں لائے ہیں اور بتایا ہے کہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر سزا نہیں ہو سکتی تو کوئی بات نہیں، ہم سیاسہ کے اصول کے اوپر، سیاسہ کا اصول کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ ایک چیز جس پر اللہ کا قانون، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب خاموش ہے، ہمیں اس سے کوئی ہدایت نہیں ملتی، اب معاملہ انسان کی اجتہادی بصیرت اور اس کی عقل پر آ چکا ہے، تو اب ہم طے کریں گے کہ اس معاملے میں سزا کیا ہو سکتی ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ تو اس پر جو سوال میں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اگر یہ طے کرنے بیٹھیں گے تو یہ طے کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ یعنی یہ طے کرنے کا اختیار کیا آپ کو خدا نے دیا ہے یا یہ طے کرنے کا اختیار عقل انسانی نے آپ کو دیا ہے؟ اگر تو عقل انسانی نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے تو خدا نے ایک بات بتا دی ہے کہ دو جرائم کے اندر قتل کی سزا، یعنی دو جرائم کے علاوہ قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی، ایک کوئی کسی کا قتل کرے اور دوسرا فساد فی الارض کا ارتکاب ہو، یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ تو اب اگر آپ اپنی اجتہادی بصیرت سے کسی معاملے میں قانون سازی کرنے بیٹھے ہیں تو قانون سازی کے دائرے میں آپ یوں نہیں ہیں کہ آزاد ہیں، الٹب جو چاہیں قانون سازی کر دیں، جس چیز میں چاہیں سزائے موت دے دیں اور کہیں یہ تو سیاستاً دی ہے، یہ تو تعزیراً دی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ان دو چیزوں کے علاوہ سزا نہیں دی جا سکتی، قتل جیسی سزا۔ تو اگر آپ اپنی اجتہادی بصیرت سے تعزیر کا قانون بنانے کے لیے نکلے ہیں تو میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ فساد فی الارض کی قرآنی سزا کے تحت کوئی جرم نہیں آتا، نہ زنا کی سزا کے تحت کوئی جرم آتا ہے جو قرآن نے سزائیں بیان کی ہیں، تو پھر آپ قتل کی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے جو ایک خود ساختہ ڈاکٹرائن بنایا ہے، وہ ڈاکٹرائن آپ کو یہ حق کیسے دیتا ہے کہ آپ پہلے تو یہ انکار کریں کہ قرآن میں جرم کی سزا موجود ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، یعنی قرآن نے جو سزائیں بتائی ہیں، فساد فی الارض زنا بالجبر اس کے زمرے میں آتا ہے، نہیں ہے، قتل نہیں ہے، زنا بالرضا نہیں، وہ الگ بالکل جرم ہے، بالکل، اور چوری اور قذف۔ تو جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی سزاؤں کا زنا بالجبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، زنا بالجبر ایک ایسی چیز ہے اس پہ ہم نے غور کرنا ہے اور ہم اس پر غور کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم قتل کی سزا بھی دے سکتے ہیں تعزیراً، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل کی سزا تو دو جرائم کے علاوہ دی ہی نہیں جا سکتی، یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے، اور آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم قتل کی سزا بھی دیں گے، تو یہ آپ قرآن مجید کی صریح نصوص کے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جن پہلو کی نشاندہی میں اپنی تحریر میں کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے، بعض اہل علم نے اس پہ لکھا اور مجھے توجہ دلائی کہ آپ فقہ سے ناواقف ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، یقیناً فقہی ذخیرے کی بہت ساری چیزیں میری گرفت میں نہیں ہوں گی، میں ان کو پڑھوں گا اگر آپ مجھے توجہ دلائیں گے۔ مجھے کوئی اذعان اور ادعا اور کوئی اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے، میں محض ایک طالب علم ہوں، لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ نے پیش کی ہیں میرے ان سوالوں کے جواب میں؟ کہا گیا ہے کہ زینب اگر زندہ ہوتی اور وہ یہ دعویٰ کر کے عدالت میں جاتی تو اس کے مجرم کو قتل تک کی سزا دی جا سکتی تھی۔ زینب مسلمان تھی، وہ بحیثیت مسلمان عدالت میں جاتی اور وہ خدا سے یہ مطالبہ کرتی کہ جس شریعت کو میں مانتی ہوں، جس قانون اور جس مذہب کے اوپر میرا اعتبار اور اعتماد ہے، میں اس سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ کیا یہ قرآن میری کوئی مدد کرتا ہے؟ تو اس کو یہ جواب دیا جاتا کہ بی بی قرآن مجید تو اس بارے میں خاموش ہے، تمہاری مدد اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں، اس لیے تمہیں یا تو حنفی ہونا پڑے گا یا مالکی ہونا پڑے گا یا حنبلی یا شافعی ہونا پڑے گا، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے تعزیر کے قوانین کن مناہج پر بنے ہیں اور ان قوانین میں اصحاب الرائے نے کن چیزوں کو مفتوی قول قرار دیا ہے، لہذا اب ہم ان اقوال کی روشنی میں تمہیں یہاں پر انصاف دے سکتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ ایک مسلمان جو خدا کے سامنے جا رہا ہے،
جس وقت کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے دین کے تقاضوں کے اوپر انصاف کرو، تو وہ اصل میں خدا کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ خدا اس معاملے میں قاصر ہے، شریعت اس معاملے میں چپ ہے، قرآن مجید کے اندر بیان کردہ سزاؤں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آ جاؤ، ہم انسان ہیں، ہم علماء ہیں، ہم نے مذہب پر غور کیا ہے، ہم تمہیں ایک سزا نکال کے دے دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تمہیں انصاف مل جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے مجھے انصاف دیا جائے تو مجھے یہ انصاف نہیں چاہیے۔ یعنی میں خدا کے دین کی طرف متوجہ ہوا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جان مال آبرو کے خلاف اگر زیادتی ہو تو میں نے ان جرائم کی سزا اگر کوئی مسلمان کرتا ہے یہ متعین کی ہے، اور مجھے ایک اسلامی فقہ کا قاضی یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ وہ چند پہلو تھے جن کے اوپر میں توجہ دلانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ اس پر غور کریں، اس پر سوچیں، اس پر سمجھیں کہ یہ وہ تضادات ہیں جن کے اندر اہل علم اسلام کے ماننے والوں کو جینے کی تعلیم اور ترغیب دے رہے ہیں۔ اور ذرا غور کریں کہ اس کتاب کو ہم نے دنیا تک پہنچانا ہے، دنیا کو سمجھانا ہے، دنیا کو بتانا ہے، اور ہم یہ بتائیں گے اس دنیا کو کہ یہاں پر تو معاملات اس طریقے سے طے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو اس تحریر کے ذریعے میں اٹھانا چاہتا تھا۔ ان سوالات کو مکتب فرائی نے کیسے دیکھا ہے، ان گیپس کو اس فکر نے کیسے پر کیا ہے، ان تضادات کو اس فکر کے علماء نے کیسے حل کیا ہے، اور امت تک ان کا یہ کنٹریبیوشن کتنا بڑا کنٹریبیوشن بن کر پہنچنا چاہیے ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ ان سوالات کو اہمیت دیتے ہیں وہ اس بات کے منتظر رہیں، اس کی کھوج میں رہیں، اس کو تلاش کریں کہ اس گیپ کو اگر دنیا میں کسی نے فل کیا ہے تو وہ کس نے فل کیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا انشاءاللہ کہ اگلی نشست کے اندر یہ بتاؤں کہ یہ تضادات، یہ گیپس جن کو میں نے ایک تحریر سے سامنے لانے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے، ان کو خود قرآن مجید کی روشنی میں کیسے حل کیا گیا ہے اور شریعت اسلامی ان کا کیا جواب دیتی ہے۔ اس کے لیے مجھے کسی کی اجتہادی بصیرت کے اوپر بیعت نہیں کرنی پڑے گی، میرے لیے میرا خدا اور میرا قرآن ہی کافی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔